وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب طواف القارن. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب طواف القارن کہ حج قران کرنے والا اس کا طواف، حج قران کرنے والے کا طواف. قارن کہتے ہیں حج قران کرنے والے کو. آپ کو پتہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج تمتع کہتے ہیں، ایک کو حج قران کہتے ہیں اور ایک کو حج افراد کہتے ہیں. حج افراد کا مطلب اکیلا کرنا، یعنی گویا کہ اکیلا حج کرنا. مکہ والے حج افراد کرتے ہیں، اکیلا حج کرتے ہیں. اس میں انسان جو ہے وہ حج شروع کرنے سے پہلے 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے اگر مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، لیکن وہ طواف مسنون ہوگا، سنت طواف ہوگا، کوئی حج کا حصہ نہیں ہوگا. اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. اگر حج افراد کرنے والا طواف کر لے تو حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ 8 تاریخ کو ایک شخص جب اگر وہ مکہ مکرمہ سے ہی ہے تو وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیتا ہے، اور اگر وہ کہیں باہر سے آ رہا ہے حج افراد کرنے کے لیے تو جب وہ میقات سے احرام باندھتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے اللہم لبیک حجن، صرف حج کی نیت کرتا ہے، حج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہیں کرتا. تو حج کی نیت کر کے وہ احرام باندھ دیتا ہے. اب وہ جب بھی مکہ مکرمہ پہنچ جائے، وہ 8 تاریخ کو پہنچے کہ 8 تاریخ سے پہلے 2 دن 4 دن 6 دن پہلے پہنچ جائے تو بس پھر وہ احرام میں ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا احرام عمرے کے لیے نہیں ہے، اس کا احرام ڈائریکٹ حج کے لیے ہے. اسی لیے وہ گھر سے اگر احرام باندھے، اگر مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے، یا اگر وہ باہر سے ہے تو وہ حج افراد کے لیے احرام باندھے، میقات سے گزرتے ہوئے اللہم لبیک حجن کی نیت کرے گا، پھر وہ 10 تاریخ تک احرام میں رہے گا. وہ 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے طواف کر سکتا ہے، جس کو میں نے ذکر کیا اسے طواف قدوم کہیں گے. وہ ایک نفلی ایک طواف ہوگا، اس کا حج کا حصہ نہیں ہے وہ طواف. نہیں، اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ اس کا حج افراد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا پھر. ہاں جی، تو حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا. تو حج افراد میں قربانی کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو 8 تاریخ کو وہ مینا سے اپنا کام شروع کرے گا. اس کو 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے نئے سرے سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے گھر سے پہلے احرام باندھا ہوا ہے یا اس نے میقات سے احرام باندھا ہوا ہے. یہ ہے حج افراد. ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا. تو حج تمتع میں عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر حج کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. گویا کہ اس میں عمرہ سے حج تک کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. گویا کہ اس میں ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے. عام طور پہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. جب اسلام آیا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بتایا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے اور عمرہ کر کے عمرہ کے ساتھ حج کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے حج کے دنوں میں. تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں. تو حج تمتع جو حقیقی حج تمتع ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے مکمل، اور عمرہ کر کے پھر احرام اتار دیا جائے. جب یہ عمرہ کیا جاتا ہے تو جب میقات سے گزرتے ہیں تو میقات سے گزرتے ہوئے صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، اس میں حج کی نیت نہیں کرتے. میقات سے گزرتے ہوئے اگرچہ دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج کریں گے اس عمرہ کے بعد، میقات سے گزرتے ہوئے صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، اللہم لبیک عمرۃ کہتے ہیں. اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں. یہ طواف اور سعی دونوں لازمی ہیں کیونکہ یہ عمرے کا حصہ ہیں. تو جب طواف اور سعی کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سر منڈوا لیا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرا لیے جاتے ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے حج تمتع ہو تو بال چھوٹے کرا لیے جائیں، تاکہ انسان جب حج کے موقع پر جب 10 تاریخ کو انسان جو ہے وہ رمی جمار کر لے اور قربانی کر لے، پھر اس نے وہاں سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں تو تاکہ تب سر منڈوا سکے، اس وقت اس کے بال موجود ہوں.
تو بہرحال انسان جب حج تمتع کرنے آئے مکہ مکرمہ تو عمرے کی نیت کر کے آئے گا اور طواف اور سعی کر کے بال چھوٹے کروا لے گا، پھر وہ احرام اتار دے گا. اب وہ بالکل حلال ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی، عمرہ حج کی. اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے. پھر 8 تاریخ کو وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی، وہ اب انتظار کر رہا ہے حج کا، تو 8 ذی الحجہ کو پھر اپنی رہائش گاہ سے ہی وہ احرام باندھتا ہے حج کا، اور تب نیت کرتا ہے اللہم لبیک حجن. یہ حج تمتع کی بات کر رہا ہوں. تو اب حج افراد کرنے والے نے تو میقات سے ہی یا اپنے گھر سے ہی احرام باندھا، اب وہ 8 تاریخ کا انتظار کر رہا ہے، مکہ مکرمہ میں موجود ہے. وہ 8 تاریخ کو بغیر کوئی نئی احرام پہنے، کوئی نئی نیت کرے، سیدھا مینا چلا جائے گا. حج تمتع کرنے والا 8 تاریخ کو حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر مینا جائے گا. 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد یہ کام کرے گا. تیسری حج کی صورت ہے حج قران. قران قرنہ سے ہے، قرنہ کا مطلب ملانا. حج قران کے اندر عمرہ اور حج کو ملایا جاتا ہے. اب کہنے کو تو حج تمتع کے اندر بھی عمرہ اور حج کو ملایا جاتا ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران میں تھوڑا فرق ہے. حج تمتع کے اندر تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. لیکن حج قران میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے. حج تمتع میں جب ہم میقات سے گزرتے ہیں تو ہم صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن جب حج قران کر رہے ہوں تو حج قران کرتے ہوئے میقات سے گزرتے ہوئے جب نیت کرنی ہے احرام پہنے ہوئے تو ہم نے عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہے. اللہم لبیک حجن و عمرتن، یا اللہم لبیک عمرتن و حجن، دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہے. کیونکہ اس میں ہم نے عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں ہے، ہم نے اس میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج کرنا ہے. چونکہ حج قران میں عمرہ حج دونوں ہوتے ہیں حج تمتع کی طرح، بعض احادیث میں حج قران کے لیے بھی تمتع کا لفظ آ گیا ہے لغوی طور پر، کیونکہ اس میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہے. تو بعض دفعہ یعنی حج تمتع اور حج قران دونوں کو تمتع کہہ دیتے ہیں، ورنہ اگر حج تمتع کے لیے تمتع کا لفظ بولا جائے اور قران کے لیے قران بولا جائے تب دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، ایک تو میقات سے جب گزرتے ہیں تو حج تمتع میں عمرہ کی نیت کرتے ہیں صرف، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. لیکن حج قران میں عمرہ حج دونوں کی نیت کرتے ہیں اور طواف اور سعی کر کے احرام نہیں کھولتے، سر نہیں منڈواتے. حج قران میں نہ سر منڈواتے ہیں نہ بال کٹواتے ہیں، بلکہ حلال نہیں ہوتے، اسی احرام میں برقرار رہتے ہیں حتیٰ کہ 8 تاریخ آ جائے. تو پھر 8 تاریخ کو آنے کے بعد اب نیا احرام نہیں باندھنا، کیونکہ احرام تو پرانا برقرار ہے، نئے سرے سے نیت نہیں کرنی، اسی احرام کے ساتھ ہی 8 تاریخ کو نکل جانا ہے. اور جو حج قران کرنے والے ہیں، حج قران کرنے والے وہ زیادہ تر اپنی قربانی وغیرہ ساتھ لاتے ہیں اپنے شہروں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا اور آپ نے حج قران کیا تھا، اور بلکہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا تھا جو قربانی ساتھ لائے ہیں تو وہ حج قران کریں، اور جو قربانی ساتھ نہیں لائے تو وہ حج تمتع کریں. جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے آپ نے ان کو حج تمتع کرنے کا پابند کیا تھا. جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے آپ نے ان کو حج تمتع کرنے کا پابند کیا تھا. آج ایک بندہ حج قران کر سکتا ہے، اگر وہ نیت کرے میں حج قران کروں گا، وہ قربانی مکہ مکرمہ سے خرید سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 قربانی لائے تھے، اور آپ چونکہ قربانی ساتھ لائے تھے، جو آپ کے ساتھ لوگ قربانی لائے آپ نے ان سے کہا کہ ہم تو قران کریں گے، اور جو قربانی نہیں لائے آپ نے ان کو پابند کر دیا کہ تم لوگوں نے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دینا ہے اور تم نے اب 8 تاریخ کو نیا احرام باندھنا ہے. آپ نے ان کو حج تمتع کا پابند کر دیا. اب علماء میں اختلاف موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جو قربانی نہیں لائے تھے اپنے ساتھ ان کو پابند کیا تھا کہ وہ حج تمتع کریں، تو اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے جاتا تو وہ حج تمتع کرنے کا پابند ہے آج بھی. لیکن دیگر علماء کی رائے یہ ہے، حضرت ابو ذر وغیرہ، حضرت ابن عمر وغیرہ اور دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج تمتع کرنے کا پابند نہیں ہے اگر وہ اپنے ساتھ قربانی نہیں لاتا. قربانی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو حج تمتع کرنے کا پابند نہیں ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے، اور قربانی مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے پہلے کہیں سے بھی خرید سکتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی تھی، آپ مدینہ منورہ سے ساتھ لے کے گئے تھے، آپ نے حج قران کیا.
تو اب حج قران اور حج تمتع میں پہلے فرق بتا دیتا ہوں. ایک فرق ہوگا نیت کرتے وقت، احرام باندھتے وقت. حج تمتع میں عمرہ کی نیت کریں گے، حج قران میں عمرہ حج دونوں کی نیت کریں گے. حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے سر مڑوا کر یا بال کٹوا کر. حج قران میں سر نہیں مڑوائیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، بلکہ احرام باقی رہے گا. عمرہ اس میں بھی ہوگا، عمرہ اس میں بھی ہوگا. پھر 8 تاریخ کو یہ لوگ چلے جائیں گے. حج تمتع میں بھی قربانی ہوتی ہے، حج قران میں بھی قربانی ہوتی ہے. حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. حج افراد میں عمرہ ہوتا ہی نہیں. حج افراد میں کوئی بندہ میقات سے جب احرام باندھے گا تو صرف حج کی نیت کرے گا، اللہم لبیک حجن. اگر پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر چاہے تو طواف کر لے، چاہے طواف نہ بھی کرے. طواف کرے گا تو وہ نفلی مسنون طواف ہوگا، اس کا حج کا حصہ نہیں ہوگا. اس کا حج شروع ہوگا 8 تاریخ کو، وہ احرام میں رہے گا اور وہ 8 تاریخ کو نیا احرام نہیں باندھے گا. تو حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ تو فرق ہو گیا. اب ایک فرق اور ہے ان تینوں حج میں. حج افراد میں قربانی نہیں ہے، حج قران حج تمتع میں قربانی ہے. حج قران میں اگر ایک انسان اپنے شہر سے قربانی لے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر شہر سے نہ لے کے جائے تو پھر بھی حج قران ہو سکتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے، حج تمتع کرنے والا چونکہ اس کا عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے، وہ عمرے کا طواف اور سعی الگ کرے گا اور حج کی طواف اور سعی 10 تاریخ کو الگ کرے گا. دونوں طواف اور سعی کرنا ضروری ہے. لیکن حج قران اور حج افراد کرنے والوں کے لیے سعی ایک بھی سعی کر لے کافی ہے، 2 سعی کرنا ضروری نہیں ہے. اگر حج قران کرنے والا جب اس نے عمرہ کیا تھا عمرے کے ساتھ سعی کر لی تھی تو اس کو پھر 10 تاریخ کو طواف کے ساتھ سعی کرنا ضروری نہیں ہے. ایک سعی ایگزمپٹ ہو جائے گی حج قران میں. ابھی یہی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں. اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. حج تمتع میں 2 طواف اور 2 سعی کرنا ضروری ہے. طواف عمرے کا طواف بھی اور عمرے کی سعی بھی، اور حج کا طواف بھی. حج کے طواف کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں. جو 10 تاریخ کو طواف کیا جاتا ہے وہ تو لازمی ہے، وہ تو حج کا رکن ہے، وہ تو ہر ایک نے کرنا ہے. 10 تاریخ کا جو طواف ہے وہ تو ہر شخص نے کرنا ہے. اس کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ عرفات سے لوٹ کر آتا ہے تو اس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں. وہ ہر ایک نے کرنا ہے. تو یہ تمتع کرنے والا عمرے کا طواف بھی کرے گا اور حج کا طواف زیارت بھی کرے گا. حج تمتع کرنے والا عمرے کی سعی بھی کرے گا اور حج کی سعی بھی 10 تاریخ کو کرے گا. حج قران اور حج افراد کرنے والے ان لوگوں کو ایک سعی کرنا کافی ہے. ان کے لیے 2 سعی کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے ایک سعی کرنا کافی ہے. چاہے وہ سعی حج قران کرنے والا جو اس نے طواف کیا تھا اس طواف کے ساتھ سعی کر لے تو پھر 10 تاریخ کو وہ صرف طواف کرے گا، اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج قران کرنے والے کو، حج تمتع کرنے والے کو یہ سہولت نہیں ہے. اس کو عمرے کے ساتھ بھی سعی کرنی ہوگی اور حج کے ساتھ بھی سعی کرنی ہوگی. اسی طرح حج افراد کرنے والا وہ اس کے لیے طواف کرنا ضروری نہیں ہے حج سے پہلے. اگر وہ طواف کر لے، طواف قدوم جس کو کہتے ہیں، وہ اس طواف کے ساتھ سعی بھی کر سکتا ہے. وہ سعی وہ ہوگی جو اس نے 10 تاریخ کو کرنی ہوگی، تو 10 تاریخ کی بجائے وہ پہلے بھی طواف کے ساتھ سعی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ فرق ہیں جو تینوں حج کے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ فرق بیان کر دیے ہیں. ان کو اللہم لبیک عمرۃ پڑھنا چاہیے. حج تمتع کرنے والے کو اللہم لبیک عمرۃ پڑھنا ہے جس بھی میقات سے گزریں، کیونکہ پہلے وہ عمرہ کریں گے، پھر عمرہ کر کے احرام کھولیں گے، پھر وہ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے. تو حج تمتع کرنے والے کو ہر صورت میں، چاہے وہ جدہ والے میقات سے گزرے، چاہے وہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے میقات سے گزرے، جہاں سے بھی وہ گزرے، اس کو اللہم لبیک عمرۃ عمرہ کی نیت کرنی ہے. تو اب یہ باب ہے، باب طواف القارن، حج قران کرنے والے کا طواف. ویسے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، طواف کا لفظی مطلب ہوتا ہے چکر لگانا. طواف کا جو لغوی معنی ہے چکر لگانا، لغوی طور پر خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو بھی طواف کہہ دیتے ہیں، اور لغوی طور پر صفا مروہ کے چکر لگانے کو بھی طواف کہہ دیتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 158 کہ صفا مروہ پہاڑی جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. جو بندہ بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. کن دونوں کا طواف کرے؟ یعنی صفا مروہ کا. یہاں لغوی معنی مراد ہے کہ ان دونوں کا چکر لگائے. یہاں یہ ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے.
اصل میں جاہلیت میں یہاں بت پڑے ہوئے تھے، تو جب صحابہ کرام عمرہ کرنے لگے، حج کرنے لگے، تو ان کو ہیزیٹیشن ہوئی کہ یہاں تو جاہلیت میں لوگ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو کہیں یہ جاہلیت کی مشابہت نہ ہو جائے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ روک دے ہمیں صفا و مروہ کی سعی کرنے سے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے صفا مروہ کی سعی انسان کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے بیان کیا کیونکہ جاہلیت کے اندر یہاں بت پڑے ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہاں صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو طواف قرار دیا گیا ہے۔ تو لغوی طور پہ طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کو بھی طواف کہہ دیتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کو بھی لغوی طور پر طواف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں طواف سے مراد طواف بھی ہو سکتا ہے، سعی بھی ہو سکتی ہے۔ باب طواف القارن، حج قران کرنے والے کا طواف۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ہم نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع اس حج کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا 10 ذی الحجہ کو۔ آپ نے ایک ہی حج فرمایا اسلام میں، تو 10 تاریخ کو آپ نے حج فرمایا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے جب دیے، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں تمہیں اس سال کے بعد نہ ملوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذی الحجہ کے بعد ربیع الاول میں، جو ربیع الاول آیا 2-2.5 مہینے کے بعد، تو آپ اس میں پھر فوت ہو گئے تھے۔ تو اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے 10 ہجری کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ جو ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، 11 ہجری کا تیسرا مہینہ، 10 ہجری کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ 10 ہجری، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، تو اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، فأحللنا بعمرۃ، ہم نے احرام باندھا عمرے کا، ہم نے احرام باندھا عمرے کا، اس سے مراد ہے حج تمتع، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھا جائے گا۔ ہم نے احرام باندھا عمرے کا، جس کو بعد میں عمرہ کر کے پھر حج کرنا تھا۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معه ہدی فلیحل بالحج والعمرۃ، کہ جس شخص کے پاس قربانی ہے، جو اپنے ساتھ قربانی لے کر چلا ہے مدینہ منورہ سے، فلیحل بالحج والعمرۃ، پس چاہیے کہ وہ احرام باندھے حج عمرے دونوں کا، یعنی وہ حج قران کر لے۔ اس کی اب احرام، جب احرام باندھنے کا جب نیت کرے گا تو حج عمرے دونوں کی نیت کرے گا، یعنی گویا کہ حج قران ہوگا، جیسے میں نے آگے سامنے ذکر کیا کہ حج قران میں حج عمرے دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے ساتھ قربانی لایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، فرمایا جس نے قربانی لی ہے ساتھ، آپ نے ساتھ قربانی لی تھی، کئی صحابہ کرام نے ساتھ قربانی لی تھی، آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہے تو وہ حج عمرے دونوں کا احرام باندھے۔ ثم لا يحل، پھر وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی عمرہ کر کے، حتی یحل منہما، حتیٰ کہ وہ دونوں سے حلال ہو۔ کن دونوں سے؟ یعنی عمرہ کر کے بھی اور حج کر کے بھی۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا، وہ سر نہیں مڑوائے گا، بال نہیں کٹوائے گا، وہ احرام میں برقرار رہے گا، اور درمیان میں جتنے دن ہیں وہ احرام میں ہی گزارے گا۔ 8 تاریخ کو نئی نیت کیے بغیر منا چلا جائے گا، پھر 9 تاریخ کو عرفات جائے گا، پھر واپس مزدلفہ آئے گا، پھر 10 تاریخ کو جب رمی کرے گا، رمی کر کے قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد اب وہ بال کٹوائے گا، تو اس وقت گویا کہ پھر وہ حلال ہوگا، اب حج سے بھی حلال ہو جائے گا۔ تو اب جو حج قران کرنے والا ہے وہ اکیلا عمرہ سے حلال نہیں ہو سکتا، وہ عمرہ اور حج دونوں سے اکٹھا حلال ہوگا، اس لیے وہ میقات سے گزرتے ہوئے دونوں کی نیت کرے گا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ گویا کہ اب 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو ساتھ قربانی لائے تھے تو انہوں نے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا، اور اب ان کے لیے یہ حکم یہ تھا کہ انہوں نے 10 تاریخ کو اکٹھا ہی حلال ہونا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، اور انہوں نے عمرہ کر کے حلال ہو جانا تھا، پھر انہوں نے 8 تاریخ کو نیا احرام باندھنا تھا، یہ حج تمتع تھا۔ فقدمت مکہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پس میں مکہ مکرمہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ حضرت عائشہ کو درمیان میں حیض شروع ہو گیا تھا، جب وہ نکلی ہیں میقات سے اس وقت وہ پاک تھیں،
تو یہ 7-8 دن کا سفر تھا. جب مکہ مکرمہ پہنچی ہیں تو یہ حائضہ تھی. فلما قضینا حجنا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم نے اپنا حج مکمل کیا، ارسلنی مع عبد الرحمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا عبد الرحمن کے ساتھ. عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا عبد الرحمن کے ساتھ الی التنعیم، تنعیم کی طرف. تنعیم یہ مکہ مکرمہ آپ کو پتہ ہے، مکہ مکرمہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، تو تنعیم اس کی آخری حد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عائشہ کو عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے. اس کو مسجد تنعیم بھی کہہ دیتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے حضرت عائشہ کو بھیجا جاؤ وہاں جا کر احرام باندھو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاتمرت، تو میں نے عمرہ کیا. یہ عمرہ صرف حضرت عائشہ نے کیا ہے، یہ حضرت عبد الرحمن نے نہیں کیا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن تو عمرہ کر چکے تھے. حضرت عائشہ جو ہیں وہ حج تمتع کر رہی تھیں. تو اب حضرت عائشہ نے یہ عمرہ کون سا کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے یہ عمرہ کیا ہے جو انہوں نے حج سے پہلے عمرہ کرنا تھا، لیکن عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہونا ضروری ہے، اور جو عورت حائضہ ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اور حضرت عائشہ عمرہ نہ کر سکیں. لیکن جب حج ہوا تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ حج تک فارغ ہو گئیں اپنے حیض سے، تو انہوں نے حج وغیرہ کا طواف وغیرہ کر لیا، حج وغیرہ سے فارغ ہو گئیں. تو حج وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ کہ جاؤ اپنی بہن کو عمرہ کرا لاؤ. اور یہ وہ عمرہ تھا جو وہ عمرہ رہ گیا تھا ان کا حیض کی وجہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاتمرت، تو میں نے عمرہ کر لیا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ مکان عمرتی کی، یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ ہے. تم چونکہ پہلا عمرہ نہیں کر سکی تھی حیض کی وجہ سے، تو اس عمرے کی جگہ یہ عمرہ کاؤنٹ ہو جائے گا. کیونکہ حضرت عائشہ کا حج تمتع تھا، حج تمتع میں حج کے ساتھ عمرہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کو مجبوراً جو ہے وہ طواف سعی وغیرہ جو ہے وہ بعد میں پھر کرنی پڑی، یہ وہ پہلے عمرے کی جگہ تھی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ تو حضرت عائشہ کا اپنا مسئلہ تھا. فطاف الذین احلوا بالعمرۃ، طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے احرام باندھا تھا عمرہ کا، یعنی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، یعنی جو حج تمتع کر رہے تھے انہوں نے طواف کیا. طواف سے مراد بیت اللہ کا طواف بھی کیا، سعی بھی کی. ثم حلوا، پھر وہ حلال ہو گئے، یعنی طواف اور سعی وغیرہ کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، اب ان کا حج تمتع تھا تو عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں. وہ حلال ہو گئے پھر، یعنی انہوں نے سر منڈوا لیا یا بال کٹوا لیے، اور سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر وہ احرام اتار دیا انہوں نے. یہ مطلب ہے ثم حلوا. ثم طافوا، پھر انہوں نے طواف کیا. طوافا آخر، ایک دوسرا طواف، طواف زیارت مراد ہے یہاں 10 تاریخ کو. یہ حج تمتع کرنے والے جو ہیں، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی جنہوں نے جو حج تمتع کر رہے تھے، انہوں نے ایک طواف صحیح کر لی، اور پھر انہوں نے ایک دوسری طواف اور صحیح کی. کب؟ یعنی 10 تاریخ کو. کب؟ بعد ان رجعوا من منی، اس کے بعد کہ وہ مینا سے لوٹے، کیونکہ انسان 8 تاریخ کو مینا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ 9 تاریخ کو عرفات جاتا ہے، پھر 9 تاریخ کی شام کو مزدلفہ آتا ہے، پھر مزدلفہ سے مینا آتا ہے، 10 تاریخ کو صبح وہاں رمی کرتا ہے، اور رمی کر کے قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے پھر اس نے سر مڑوا کر یا بال کٹوا کر پھر اس نے مکہ مکرمہ آ کر طواف کرنا ہوتا ہے، جس طواف کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں. حضرت عائشہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حج تمتع کرنے والوں نے ایک تو پہلے طواف کیا، پھر انہوں نے مینا سے 10 تاریخ کو مینا سے لوٹنے کے بعد دوبارہ طواف کیا. حج تمتع کرنے والوں نے 2 طواف کیے. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے جمع کیا تھا حج اور عمرہ کو. یعنی کون سا حج کیا تھا؟ حج قران کیا تھا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحابہ جن کے ساتھ قربانی تھی. فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، انہوں نے ایک ہی طواف کیا. یہاں طواف سے مراد سعی ہے، انہوں نے ایک ہی سعی کی تھی. ایک تو طواف انہوں نے کر لیا مکہ مکرمہ پہنچنے کے ساتھ ہی. اب اگر انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے ساتھ ہی طواف کر لیا، اب ساتھ اگر سعی بھی کر لی، تو پھر 10 تاریخ کو انہوں نے نئی سعی نہیں کی. 10 تاریخ کو طواف کرنا تو ضروری ہے، وہ تو طواف زیارت ہے، لیکن سعی کرنا ضروری نہیں ہے حج قران کرنے والے کے لیے. اگر اس نے پہلے طواف کے ساتھ سعی کر لی، اور اس کو یہ بھی اجازت ہے حج قران کرنے والے کو کہ وہ پہلے طواف کے ساتھ سعی چھوڑ دے، وہ کہ میں 10 تاریخ کو طواف زیارت کے ساتھ سعی کر لوں گا. ایک سعی اس کو کرنی ہے، 2 سعی کرنا ضروری نہیں ہے. اور جو حج افراد کرنے والا ہے
اس کے لیے بھی ایک طواف اور ایک سعی ہے. اس کے لیے تو جو طواف اور سعی ہے وہ تو ہے ہی 10 تاریخ کی، اس سے پہلے طواف اور سعی اس کے لیے کرنا ضروری ہے ہی نہیں. اگر طواف کرے گا بھی وہ اس سے پہلے وہ اس کا نفلی طواف ہوگا جس کو طواف قدوم کہیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک ہی طواف کیا. شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ یہاں طواف سے مراد سعی ہے. یہ شرح ہے شیخ صالح عثیمین کی. وہ کہتے ہیں قولہ طوافا واحدا یعنی به السعی، اس سے مراد سعی ہے، اس سے مراد طواف نہیں ہے، سعی ہے. باقی جو حج قران کرنے والا ہے اس کو اجازت ہے پہلے سعی نہ کرے، اور اگر پہلے وہ طواف بھی نہ کرے تو طواف کرنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں جس طرح حج افراد کرنے والے کے لیے صرف حج کا طواف اور سعی ضروری ہے 10 تاریخ کا، حج قران کرنے والے کے لیے بھی بعض علماء کے نزدیک تو طواف تو کرے گا ہی، وہ سعی کرنا ضروری نہیں ہے، سعی ایک کرے گا وہ. بعض علماء کے نزدیک طواف بھی اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا طواف جو نفلی ہے اس کا بھی. بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ طواف دو ہیں، سعی ایک ہے. اس میں طواف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو حج قران کرنے والے تھے انہوں نے جو پہلا طواف کر لیا، پہلے سعی کر لی، اب 10 تاریخ کو ان کے لیے طواف سعی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 10 تاریخ کا طواف تو حج کا رکن ہے، حج کا رکن ہے. جس طرح عرفات میں جانا داخل ہونا حج کا رکن ہے، اسی طرح حج کا طواف کرنا جو ہے 10 تاریخ کا یہ بھی حج کا رکن ہے. اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. ہاں اس طواف کے بعد صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، حج تمتع کرنے والا تو ہر حال میں صحیح کرے گا، اس نے پہلے طواف کے ساتھ بھی صحیح کرنی ہے اور پھر احرام کھول دینا ہے، اور اس طواف کے ساتھ بھی صحیح کرنی ہے. حج قران کرنے والے کو یا حج افراد کرنے والے کو یہ اجازت ہے. حج قران کرنے والے نے اگر پہلے طواف کے ساتھ صحیح کر لی ہے تو وہ اب اس کے لیے صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اب صحیح نہیں کرے گا. اور اگر وہ پہلے طواف کے ساتھ صحیح چھوڑ دے تو اب وہ 10 تاریخ کو صحیح کرے گا. حج افراد کرنے والا بھی وہ بھی اگر طواف کرے گا نفلی طواف تو وہ اس طواف کے ساتھ اسی وقت صحیح کر سکتا ہے کہ 10 تاریخ کو زیادہ کام ہوں گے مجھے، میں 10 تاریخ کو اپنی صحیح چھوڑ دوں گا. وہ بھی اپنے طواف کے ساتھ نفلی طواف کے ساتھ صحیح کر سکتا ہے. ہاں یہاں علماء نے ایک وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب حج افراد کرنے والا ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے تو 8 تاریخ سے پہلے طواف کرنا بھی لازمی نہیں ہے. اگر وہ طواف نہیں کرتا لیکن وہ کہتا ہے میں طواف کے بغیر سعی کر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں اکیلی سعی صحیح نہیں ہے. حج افراد کرنے والا اکیلی صحیح نہیں کر سکتا. صحیح جس نے بھی کرنی ہے اس کو صحیح کرنے سے پہلے طواف ضرور کرنا ہوگا، چاہے وہ نفلی طواف ہو چاہے وہ فرضی طواف ہو. اکیلی صحیح نہیں ہو سکتی. اگر حج افراد کرنے والے نے بھی 10 تاریخ کی صحیح، اصل میں 10 تاریخ کو کام کافی جمع ہو جاتے ہیں. 10 تاریخ کو صبح مینا میں ہونا ہے، مینا میں رمی جمار کرنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر مڈوانا ہے، بال کٹوانے ہیں، پھر مکہ مکرمہ آ کر طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے. تو حج تمتع کرنے والے کے لیے تو پابندی ہے، اس نے تو کرنی ہے. حج قران اور حج افراد کرنے والا اگر سہولت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صحیح اس دن کی وہ پہلے کر لے، لیکن اس کو پہلے کرنے کے لیے پھر 7 طواف ضرور کرنا ہوگا. 10 تاریخ کا جو طواف ہے یہ انسان تحلل اصغر ہو جاتا ہے. جب ایک انسان جو ہے وہ رمی جمار کر لیتا ہے اور قربانی کر لیتا ہے، سر کے بال مڑوا لیتا ہے یا بال کٹوا لیتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن وہ مکمل حلال نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں تحلل اصغر، چھوٹا حلال ہو جاتا ہے. احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. لیکن جب وہ طواف اور صحیح کر لے، اگر حج تمتع کر رہا ہے، اگر حج تمتع نہیں کر رہا اور صحیح پہلے کر چکا ہے تو طواف کر لے، صحیح پہلے کر چکا ہے تو پھر طواف کرنے کے بعد تحلل اکبر ہو جاتا ہے، پھر وہ بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو طواف زیارت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ احرام میں ہو، اس سے پہلے انسان احرام اتار سکتا ہے، تحلل اصغر ہو جاتا ہے. نہیں وہ بال کٹوائے گا تو وہ احرام برقرار ہے اس کا، تو وہ احرام کے محظورات پر اس کا عمل ہوگا. تو پتہ لگا اس حدیث سے کہ حج افراد میں تو ہمیں پتہ ہے ایک ہی طواف اور ایک ہی صحیح ہے. حج قران میں اگرچہ عمرہ الگ ہے حج الگ ہے، دونوں ایک ہی احرام سے ہیں، لیکن حج قران میں بھی صحیح ایک ہے. ایک انسان پہلے عمرہ کے ساتھ طواف کے ساتھ صحیح کر لے تو 10 تاریخ کو اسے طواف کے ساتھ صحیح کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ہے حج قران کرنے والے کے لیے. جو باقی جو حج تمتع کرنے والا اس کو صحیح کرنی ہے، پہلے طواف کے ساتھ بھی صحیح کرنی ہے، احرام کھول دینا ہے، اور پھر حج کے طواف کے ساتھ بھی صحیح کرنی ہے اس کو. یہی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے طواف کیا، یہاں طواف کے ساتھ صحیح بھی مراد ہے، پھر وہ حلال ہو گئے، پھر انہوں نے 10 تاریخ کو الگ طواف کیا مینا سے لوٹنے کے بعد، اور یہاں طواف میں صحیح بھی شامل ہے. لیکن جنہوں نے حج عمرہ کو اکٹھا کیا تھا حج کے رات میں تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا، یہاں طواف سے مراد صحیح ہے، وہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی سعی کی، انہوں نے 2 سعیاں نہیں کی. واللہ تعالی عالم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام